اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 95۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، تم قتل نہ کرو شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم نے احرام باندھے ہوئے ہو۔ جس شخص نے حج کی نیت سے احرام باندھ لیا، اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار کر سکے۔ حالت احرام میں یہ خاص قسم کی ممانعت ہے جس کا تذکرہ پیچھے بھی ہو چکا۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ احکامات بیان ہو رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے احرام باندھنے کے باوجود کسی جانور کو شکار کر لیا تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں۔ یاد رہے کہ نہ خود شکار کرنا ہے اور نہ ہی کسی کی اس کام میں مدد کرنی ہے، اس لیے فرمایا ومن قتلہ، اور جس نے اسے قتل کیا یعنی شکار کو، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر۔ ایک ہوتا ہے قتل خطا کہ غلطی سے کوئی جانور ہلاک ہو گیا، اس کا حکم کچھ اور ہے، لیکن ایک انسان جان بوجھ کر شکار کرتا ہے۔ فجزاء، پس اس کا بدلہ، مثل ہے، ما قتل من النعم، جو اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے۔ تو احرام کی حالت میں جیسا شکار مارے اس کی مثل فدیہ دے، اور مثل سے مراد یہ ہے کہ تن و توش، قد و قامت اور شکل و صورت میں اس سے ملتا جلتا ہو۔ جیسے ہرن کی جگہ بکرا ہے، نیل گائے شکار کر لی ہے تو عام گائے اس کے بدلے میں وہ دے سکتا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یحکم، فیصلہ کرے، بھی اس بات کا، ذوی عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے۔ ذوا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوا، ذو، تو ایسے دو اشخاص جو اہل عدل ہیں، عدل والوں میں سے ہیں، تم ہی میں سے، مسلمانوں میں سے، وہ فیصلہ کریں کہ اس شخص نے جو شکار کیا ہے اس کے بدلے میں اس نے کیا دینا ہے۔ اب ویسا ہی جانور خرید کر حکم یہ ہے کہ ہدین، اس ہدیے کو، اس جانور کو، بالغ الکعبۃ، پہنچانا ہے کعبہ تک، یعنی اسے لے جایا جائے گا وہاں پر اور وہاں جا کے ذبح کیا جائے گا۔ تو دو عادل مسلمان مل کر فیصلہ کریں گے اس شکار کی مثل کون سا جانور ہو سکتا ہے، اور اس جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے گا اور وہیں اس کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب اگر صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پاس ایسا جانور ممکن نہیں ہے کہ خرید سکے، حالات ایسے ہیں، تو اب دوسری صورت کیا ہے، او کفارتن، یا وہ کفارہ ادا کرے گا، پیسے ادا کرے۔ کس صورت میں؟ طعام و مساکین، مسکینوں کے کھانے کی صورت میں، کہ جتنے مساکین ہیں اس لحاظ سے ان کو وہ کھانا کھلائے گا، اس صورت میں سے پھر وہ جانور ذبح نہیں کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا، او عدل ذالک، یا اس کے مساوی جو ہیں، صیامن، روزے رکھے گا، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے اپنے اس کام کا وبال، جو اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے جو خطا ہوئی ہے، وہ اس کی جگہ پر پھر روزے رکھے۔ تو یہ تین اس میں جو ہے وہ راہیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ جانور اسی طرح کا لے کر ذبح کرے بیت اللہ میں لے جا کر، دوسرا یہ کہ وہ مساکین کو کھانا کھلائے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ عفا اللہ، اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا، عما سلف، جو گزر چکا، یعنی ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے کوئی اس طرح کا شکار کیا تھا، اور وہ کیا کرتے بھی تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ پچھلے گناہ تو معاف فرما دیے، لیکن آئندہ کے لیے تنبیہ یہی ہے کہ جو شخص بھی
احرام باندھ لے، اب اس کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ شخص احرام باندھنے کے بعد شکار کرے۔ ومن عاد، اور جو پلٹا، جس نے دوبارہ کیا، فینتقم اللہ، پس اللہ تعالیٰ انتقام لیں گے، منہ، اس شخص سے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، کہ جس نے ان احکامات کے نازل ہونے کے باوجود، ان کو جاننے اور ماننے کے باوجود دوبارہ ان سے تجاوز کیا تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے آخر میں بھی یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، کہ جس نے بھی پھر دوبارہ اس طرح کا عمل دہرایا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے۔ تو یہ تنبیہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کو ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے شکار نہیں کرنا، لیکن جب وہ اس سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت قسم کی ان کو سزا ملی، اور ان کے چہروں کو بدل دیا گیا، قرد، خنازیر اور یہ بندروں کی شکلوں میں ان کی صورتوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس لیے یہاں پر بھی ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ بھی اس سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام بہت زیادہ سخت ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پکڑنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو جو بھی احکامات کا پتہ چلے ان پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اور اگر کس طرح کی کوئی غلطی خطا ہو جائے تو انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے اور اس کا بدل دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام قسم کے گناہوں سے اور خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔